الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے 147 تک کا ترجمہ، یعنی پارہ نمبر 2 کا پہلا رکوع، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے۔ آج دوسرے پارے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ، اب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت باری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشان لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے 147 کا ترجمہ۔
اب تفسیر سماعت کریں۔ سیقول السفہاء من الناس، اب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ہم 4 اقوال یہاں پیش کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس شریف کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہے اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ تفسیر خازن میں یہ موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا کہ بیوقوف و جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور یہ بھی قرآن عظیم مشان کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ پہلے سے خبر دے رہا ہے کہ یہ ہوگا، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی دلیل قائم کرتے اور وہ یہ بات نہ کہتے، لیکن قرآن حق ہے، سچ ہے، رب کائنات جل وعلا کا عظیم الشان کلام ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم کلام نازل ہوا ہے اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معجزہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن عظیم کی صداقت، حقانیت کی بہترین دلیل ہے کہ پہلے سے فرما رہا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ ان کے لیے تو یہ موقع تھا کہ وہ یہ نہ کہتے، لیکن قرآن نے جس طرح فرمایا تھا اسی طرح ہو گیا۔ تو یہ قرآن کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ آیت کا اگلا حصہ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابق انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی 2 قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہے جن کی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اسی لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے، تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بیوقوف ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہو کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور اپنی بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ دینی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بیوقوف کی کمی نہیں، چنانچہ اگرچہ دینی کاموں میں وہ کتنا ہی دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو، آج کل بھی ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں، چنانچہ موجود دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام، وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بیوقوف ہے، بلکہ سید البیوقوف ہے۔ یہ اپنی طرف سے میں نے کہا۔ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے خانہ کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنی؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک
کعبہ ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس شریف قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا، بیت المقدس شریف کا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے قبلہ بنا دے۔ کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرمان برداری کرنا ہے۔ گویا فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں، یعنی ہم مشرق و مغرب بھی تو عبادت نہیں کرتے کہ سمتوں پر اڑے رہے، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کر کے ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اگلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ شریف کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پہلے زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبہ اور عظمت اور شان اور رفعت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ افضل کے لیے یہ وسطاً قرآن میں وسطاً کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے لیے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی امت کی گواہی معتبر ہے، یعنی اس امت کی، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، کتاب الجنائز میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کی، حضور نبی کریم سے نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوگے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کرے گے اور کہے گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کرے گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کرے گے کہ ہم امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ انبیاء کرام گزشتہ امت کے کفار کہے گے امت محمدیوں کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو، تو وہ عرض کرے گی یا رب عز و جل تو نے ہماری طرف اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقین طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائے گے۔ یہ روایت تفسیر بغوی شریف میں موجود ہے۔
زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان۔ یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیوں امت کے صالحین و اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ان کے معتبر ہونے کے زبان کی حفاظت، یعنی زبان کی حفاظت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے وہ بے جا خلاف شرع کلمات دین کی ان کے زبان سے نکلتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اور نہ حق لعنت کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کرے گے اور نہ وہ گواہ ہوگے، یعنی یہ ان کے لیے نہیں، یہ تو اہل صدق حضرات صالحین حضرات یہ گواہی دے گے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوگے۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہے کہ جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکی، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ یہ روایت تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص کی ایمان کے رتبے کا پتہ ہے۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا، جو ہم نے ایک پلے لسٹ میں شرک، صفات خالق و مخلوق، ان میں ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی نے فرمایا۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتیوں کی کو عام ہوگی، اس لیے حضور نبی کریم سے تمام امت کے احوال پر مطلع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنے امت کے حق میں بھی مقبول ہے۔ لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب یا غیر موجودہ لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد میں آنے والوں کے لیے جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ بیان فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد فرمائی کہ اس سے مومن کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہی دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو اور اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت کا اگلا حصہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی،
اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جب جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمان سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئی یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان پر ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے، تفسیر خازن میں موجود ہے۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اصل الاصول چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی گئی وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھے، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ مردود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے، یعنی حضور کی مخالفت کرتا ہے کہ اصل الاصول چیز تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو قرآن میں اس آیت میں فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی کی امام اہل سنت، امام عشق و محبت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع رافضیت و نجیت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا نماز کی اہمیت۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اس کا معنی احناف یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد انہوں نے کافر والا کام کیا، یعنی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافر والا کام کیا۔ یہ زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے۔ تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے ساتھ اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ یہ روایت کنز العمال شریف میں موجود ہے۔ اگلی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو
رضا الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ خدا چاہتا ہے رضا محمد، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یہ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تمہیں ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میری رضا بلکہ تیری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ روایت تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور نبی کریم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا، یعنی ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو قرآن کریم کا انکار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے کہ رب کائنات جل جلالہ اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا قیامت کے دن، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ روایت فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد صفحہ 275 اور 76 پر موجود ہے۔ امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اسی طرح علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے رحمہ اللہ، نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو حکم کم کر کے 5 فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلے باری ہوگے، پل صراط سے سلامتی سے گزرے گے اور جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی کا تشریح کرتے ہوئے امام اہل سنت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں،
تو جو چاہے تم ابھی میل میرے دل کے دلے، تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے میل دلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت کا اگلا حصہ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہے ہو اپنا منہ ان کی طرف کر، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کر کے کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہ نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ اڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کر کے فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے کہ قبلہ اس طرف ہے، نہ وہاں مسجد محراب ہو، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہو یا نکلے تو ہو، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے۔ اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ بہار شریعت میں یہ موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ فرمائے۔ اس آیت کا اگلا قصہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلہ کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یعنی تورات انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حصے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور نبی کریم سے کہ یہ نشانی بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین شریف ہیں۔ اگلی آیت وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تم لے آؤ، ارشاد فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر چیز لے آئے، تو بھی وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہ ہی کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں جیسے دلیل بیان کر کے ظاہر کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھنے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہے۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حسد انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی و نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اس آیت کا اگلا قصہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کی قبلہ کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کی قبلہ کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، یعنی یہ کعبہ شریف منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کا اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔
اس آیت کا اگلا حصہ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی تابع نہیں ہے، یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہے، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہے، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جاتی تھی وہ آپ سے متفق ہو جائے، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ تفسیری مدارک میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس شریف کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی یعنی نصارہ اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز مہدی دہلوی نے نقل کیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کی خواہشوں پر چلا، یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کی قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے۔ عالم کا گناہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے ثابت ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈاتی ہے، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ کون سی چیز اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا، یعنی حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق سے کہا، میں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ یہ روایت تفسیر دارمی میں موجود ہے۔ امام دارمی نے اسے کتاب دارمی، یعنی جو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد ہے امام دارمی، اس نے کتاب میں نقل کیا، حدیث کی کتاب ہے۔ اس حدیث کی شرح مفتی احمد یارحان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دے، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کرے اور غلط مسئلے بیان کرے، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو، بدعتوں کو سنت قرار دے، قرآن کریم کو اپنے رائے کے مطابق بنائے اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا تباہی کا باعث ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کے تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت کانٹے ہی چنے جاتے، ایسے ہی امیروں کے قریب سے نقصان ہی ہوگا۔ یہ روایت ابن ماجہ شریف کتاب السنہ میں موجود ہے۔ اگلی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے جن سے علماء اہل کتاب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء میں ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودیوں کے عالم دین تھے، جب اسلام قبول کیے تو پھر مسلمانوں کے بہت ہی عظیم الشان اور بڑے علماء میں شمار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مشرب اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کو کہ فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ قطعی وہ یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر ان کا سر چوم لیا۔ یہ روایت تفسیر خازن شریف میں موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پہچانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو وہ ایمان نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر ہی رہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تو تورات و انجیل میں مذکورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صناعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، یہ انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اب یہ طریقہ بدعقیدہ خاص کر خوارج، وہابی اور دیابینہ حضرات نے اپنایا ہوا ہے۔ خاص طور پر اگلی آیت اور آخری آیت الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا۔ مسلمان کا کام اسے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ یعنی جن مسائل میں ان کی عقل کام نہیں کرتی تو پھر بھی اس احکام کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہاں اسلام میں بہت سے مسائل ہیں جہاں پر عقل کام نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہم اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے مانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں نصارہ سے محفوظ فرمائے، بدعقیدہ سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو آج سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے 147 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔